اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میری گفتگو ہوگی تقریباً ہمارے پاکستان تحریک انصاف لاڑکانہ ڈویژن سے جو وکلا حضرات ہیں اور جو موجود ہیں، جنہوں نے ممبرشپ کی ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف میں، اور ان سے بھی بات کرنا چاہ رہا ہوں جو سوچ رہے ہیں کہ ہمیں عمران خان کی پارٹی کو انٹیریئر سندھ میں خاص طور پہ لاڑکانہ ڈویژن کے ہائی کورٹ سے لے کے سیشن کورٹس اور جو چھوٹی عدالتیں ہیں جوڈیشریز، اس میں ہمیں جوائن کرنا چاہیے پی ٹی آئی کو۔ میں ان سب دوستوں سے بات کرنا چاہتا ہوں آج، اور لاڑکانہ میں آج جو ڈیٹ ہے وہ ہے 11 تاریخ ہے مارچ کی 2023 کی۔ تو آج میں ان سے کیوں بات کرنا چاہتا ہوں، وہ اس لیے میں بات کرنا چاہتا ہوں، اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک میرا جو ایز اے وکٹم جو پولیٹیکل وکٹمائز ہوتا رہا ہے پچھلے چند عرصے سے، تقریباً 9 یا 10 کے قریب مجھے ایف آئی آرز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مگر پی ایس تھانہ ایک ہی ہے۔ پی ایس الہ آباد کی بات کر رہا ہوں میں۔ مختلف دوروں میں ایس ایچ او تبدیل ہوتے رہے اور میرے کیس تبدیل نہیں ہوئے۔ کیفیت، سچویشن وہی، وٹنسز وہی، گواہ وہی، جو ہے نا جائے واردات کے مشیر، مگر انویسٹیگیشنز کے جو ایس آئی اوز ہیں وہ چینج ہوتے رہتے ہیں، ایس ایچ اوز جو آپریشن ہیں وہ چینج ہوتے رہتے ہیں، مگر میرے کیسز ابھی تک وہاں پر ہیں۔ 2-3 سال بعد جا کے انوسینٹ قرار دیا جاتا ہے اور میں اپنے بھائیوں کے ساتھ آزاد ہو جاتا ہوں، اور کورٹ کا یہ کہنا ہوتا ہے جج صاحبان کا کہ آپ کو جو ہے عدالت نے انصاف کر کے آپ کو چھوڑ دیا، مگر میرے 2 سال ضائع ہو چکے ہوتے ہیں ایک کیس کے پیچھے بھاگتے بھاگتے۔ اور پھر آج جو میں گفتگو جو کرنے کا میں نے سوچا، اس کا مین مقصد تھا کہ جب آج میں سیشن کورٹ میں گیا تو ادھر میری ہیئرنگ تھی، اس میں جو میرا کیس ہے، میرے بھائی کے ٹانگ ٹوٹی ہے، اس میں جو میں نے گواہی دینی ہے، اس میں آج میں گواہ ہوں۔ آج میں چلا گیا یاسر عرفات سیلرو صاحب، ہمارے معزز جج ہیں لاڑکانہ میں، سیلرو صاحب بائیکاس سیلرو۔ ہم وہاں سے جیسے ہم فارغ ہوئے 9 بجے، ہمیں ڈیٹ مل گئی، کیونکہ ڈیٹس ملتی ہیں نا یہاں پر تاریخ پہ تاریخ، تو ڈیٹس مل گئی، ہم ڈیٹ واپس آ رہے تھے تو مجھے آج تحریک انصاف کے کچھ وکلا ملے جو میرے ساتھ بات کرنا چاہ رہے تھے، ملنا چاہ رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ شاہد بھائی ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ حکم کریں، جب بھی آپ کہیں گے، ہم جہاں بھی کہیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ میں نے کہا نہیں، انڈیویجولی کوئی کسی کے ساتھ نہ جائے۔ پی ٹی آئی میں آنے کا آپ کا مقصد اجتماعی مدد کرنا ہے۔ میرے کیس کو آپ چھوڑ دیں، میری زندگی 23 سال کی عمر میں پی ٹی آئی میں آیا تھا، ابھی 50 سال کا ہو گیا ہوں، میری زندگی ختم ہونے والی ہے، ابھی کچھ ہی عرصہ رہوں گا، مگر جی کے رہنا چاہتا ہوں، زندہ دلی کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں جیسے میں پہلے رہ چکا ہوں۔ میری صرف آپ سے گزارش یہ ہے، جو ہمارا ڈسکشن ہوا، اس ڈسکشن میں یہاں پر آپ کو ویلاگ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ کیا ڈسکشن ہوا اور کس پہ ہم نے زیادہ تر اتفاق کیا، ہمارے وکلاء نے بھی اور میں نے بھی، اور میں یہ چیز آگے بڑھانا کیوں چاہتا ہوں۔ دیکھیں، جب بھی میں نے اپنی جو ججمنٹ ہے وہ پڑھی ہے، تو اس میں جب مجھے چھوڑا جا رہا ہے، یعنی میری ایف آئی آر کو جھوٹا ثابت کیا جا رہا ہے، اس میں گواہوں بیانات سارے انہوں نے سنے ہیں جج صاحب نے،
مگر جب وہ ڈیسیشن دے رہے ہیں، جب وہ اپنا پیراگراف ڈرافٹ کر رہے ہیں، اس میں لکھ رہے ہیں کہ ڈاؤٹ کی بنیاد پہ میں چھوڑ رہا ہوں. تو ہمارا جو ڈسکشن یہ ہوا تھا، جو میں بتا چاہ رہا ہوں کہ وہاں پر چھوڑنے کا بھی تو کوئی آرٹیکل ہوگا نا کہ یہ ڈاؤٹ تھا، اس ڈاؤٹ کے بنیاد پہ یہ آرٹیکل کہہ رہا ہے کہ اس آرٹیکل کے تحت میں آپ کو باعزت بری کر رہا ہوں. وہ آرٹیکل میرے ججمنٹ میں موجود شامل نہیں ہے. کیوں؟ وائی؟ تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں اپنے وکیل کو کہہ سکتا ہوں کہ وکیل صاحب آپ اس کو چیلنج کریں کہ اس عدالت نے مجھے کیوں چھوڑا ہے. میں نے کیا گناہ کیا تھا کہ 3 سال مجھے سفر کرنا پڑا، میں نے فیسز پے کی، میں نے جو ہے سفر کیا، آنا جانا، کراچی رہتا تھا، ادھر سے آتا تھا لاڑکانہ میں ہر ہفتے، ہر تیسرے دن، چوتھے دن. وہ تو پولیس والے تو آتے ہیں، وہ تو تنخواہ لیتے ہیں، ہم کون سی تنخواہ لیتے ہیں؟ آپ ہمیں انوسینٹ کر کے چھوڑ بھی رہے ہو تو کم سے کم کوئی آرٹیکل تو ہوگا، کوئی تو سپریم کورٹ نے آرڈر کیا ہوگا کہ اس آرڈر کے تحت عدالت کو یہ جو ہے عدالت کا پاور ہے کہ آپ کو ریلیز کر سکتا ہے اس آرٹیکل کے تحت. پی پی سی ہو، کوئی ریلیف کو کوئی بھی آرٹیکل ہو جس کے تحت مجھے آپ نے ڈاؤٹ سمجھ کے بیانات میں مجھے چھوڑا ہے، وہ آرٹیکل تو لگائیں تاکہ میں اس کو چیلنج کر سکوں کہ اس آرٹیکل کے بنیاد پہ جو فریادی میرے اوپر جس نے فریاد کی ہے، جس نے ایف آئی آر کاٹی ہے، میں اس کے خلاف تو جا سکوں. بی کلاس کی ایف آئی آر ہو جاتی ہے 188 میں. وہ آرٹیکل اگر کوئی لگتا تو آج میں خوش ہوتا، کیونکہ جس نے میرے خلاف جھوٹی ایف آئی آر کاٹی ہے وہ آج میں اس کا اوپر فریادی ہو جاتا، یا عدالت خود فریادی ہو جاتی، اس کے پاس فریادی ہو جاتی، اور جو بھی اس کی ایریا کا جو سول لائن کا تھانہ ہے، ایس ایچ او، وہ بالکل اس کی ایف آئی آر کٹنی چاہیے کہ ایک نے آ کے عدالت میں جھوٹی گواہی دی ہے. وہاں پر کچھ پولیس کے پاس کچھ کہا ہے اور یہاں پر آ کے ہیزیٹیٹ ہوا ہے، کچھ کہا ہے. ایک چیز. دوسری ہماری چیز جو ہم نے ڈسکشن کیا، اور میرے دوست پی ٹی آئی کے جو بھی وکلا تھے وہ ایگری بھی ہوئے کہ بالکل ہم ساتھ ہیں، ہم کرنا چاہ رہے ہیں، ہم کریں گے. وہ کیا تھی؟ وہ صرف ہماری گزارش سب کی جو تھی وہ یہ تھی کہ آپ سیشن کورٹ کے یا ہائی کورٹ، پہلے تو سیشن کورٹ کے جو شاہ صاحب ہیں، ہمارے جج صاحب ہیں معتبر معزز، ان کے پاس ایک پٹیشن داخل کریں، کہیں کہ برائے مہربانی جو عدالت میں جو گواہی دیتا ہے، جو وٹنسز چلتے ہیں، جو فریاد جو کر کے آتا ہے، وہ آ کے جو پیش ہو کے جو کسی کے اوپر الزام لگاتا ہے، اس کی سی سی ٹی وی تو بھرو. آگے سے آپ نے لیپ ٹاپ ٹائپنگ تو کر رہے ہیں، کبھی ہمارے معزز اتنا بھی اسٹاف نہیں ہے، کبھی معزز جج صاحبان ٹائپ کر رہے ہیں، اب ادھر سے بیان چلتا آ رہا ہے اور یہاں سے جج صاحبان ٹائپ کرتے جا رہے ہیں. ان سے تو بچائیں، اسٹاف کو بڑھائیں. اسٹاف بھی نہ ہو، آپ سامنے کیمرہ لگا دیں، اس کی کاپی دے دیں، جو ہم ٹرو کاپی کہتے ہیں. جیسے ہمیں ٹھپا لگا کے اسی کی پرنٹ دیتے ہیں، ہم فوٹو کاپی کر کے ٹھپا لگاتے ہیں اور جج صاحب سگنیچر کر کے ہمیں دے دیتے ہیں کہ یہ آپ کی جو ہے یہ نقل ہے، آپ کا جو بیان ہوا ہے اس کا نقل ہے، یا جو ججمنٹ ہے اس کا نقل ہے. اس طریقے سے بیان کا نقل سی سی کیمرہ، ادھر کیمرہ کے آن کیمرہ ان کیمرہ ہونا چاہیے. تو یہ 2 چیزوں میں ہمارا ڈسکشن ہوا. اور جو آنے والے دوست ہیں وہ بھی برائے مہربانی، کیونکہ آپ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہونا چاہ رہے ہیں یا شامل ہو چکے ہیں، آفس بیریئر بننے والے ہیں، آپ لوگ آ رہے ہیں پارٹی میں ایکٹیو ہونے ہیں، تو عمران خان کے ویژن کو سمجھیں. عمران خان، آپ سارا کام عمران خان کے اوپر مت چھوڑیں. وہ پہلے ہی لاہور میں پریشان ہیں، وہ پہلے ہی پنجاب میں پریشان ہیں، ان پہ اٹیکس ہو چکے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم لوگ سارے جو ہے نا
جو ہے وہ پاک جو آرمی ہے ان کے جو 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 ہیں ہمارے مجاہد، شاید ہم ان کے خلاف ہیں؟ نہیں. اگر ہم عدلیہ کو پہ بات نہیں کرتے تو ہم اپنے وکلا سے تو کروا سکتے ہیں کہ آپ کریں، کیونکہ یہ ڈیوٹی آپ کی ہے. ہم سویلین نہیں کر سکتے. میرے پاس لاء کی ڈگری نہیں ہے. میں چاہ رہا ہوں، میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو ایز اے نظریاتی فاؤنڈر ممبر آف پاکستان تحریک انصاف اوور آل سندھ، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں ان 3-4 چیزوں پہ آپ ضرور سوچیے گا. اس سے آپ کو نہیں، پاکستان تحریک انصاف کے ممبرز کو نہیں، ہر غریب آدمی کو، دیہاتی کو، پڑھے لکھے کو، زمیندار کو، دکاندار کو فائدہ پہنچے گا. جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے، سچ سچ ہوتا ہے. وہ آپ جب تک سزا اور جزا کا نہیں لیں گے، پاور نہیں دیں گے آپ لوگوں کو سزا یا جزا کا، کورٹوں کو پاورفل ایڈمنسٹریشن نہیں بنائیں گے ہم سارے لوگ مل کے، کم سے کم اپنی وکلا کے تھرو، تب تک ہمیں انصاف پاکستان میں نہیں ملے گا. دیکھیں، ساری چیز اگر صحیح ہوتی تو پھر یہی جو آرڈر ہوتا ہے کسی کو چھوڑنے کا یا کسی کو سزا دینے کا، پھر اس آرڈر کو ہم جب چیلنج کرتے ہیں ہائی کورٹ یا بڑی کورٹوں میں چلے جاتے ہیں، وہاں سے پھر کسی نہ کسی پوائنٹ پہ پھر وہ ریورس ہوتا ہے. یعنی وہ چیز بھی وکیلوں کا ہونا چاہیے کہ کون سے کیسز واپس ریورس ہو کے آ رہے ہیں اور کون سے چیزیں جو ہے نا وہ ہو جاتی ہیں آپ کی ایکسیپٹیبل ہوتی ہیں. چھوٹی جو لوور کورٹس ہوتی ہیں ان کا ہی آرڈر اوپر تک جاتا ہے نا، اس کو سارا جو آپ کا کیس بنا ہوتا ہے نیچے سے آپ نے بیس بنایا ہوتا ہے وکلا نے، جو اکیوزڈ کے اور ڈیفینڈنٹ کے، سوری جو ہے اپلیکینٹ اور جو ڈیفینڈنٹ ہیں ان کے جو کیسز ہوتے ہیں، وہ جو نیچے سے آپ نے بنائے ہوتے ہیں وہی تو اوپر چلے جاتے ہیں. اس میں آپ نے کوئی پوائنٹ چھوڑ دی یا کوئی آپ نے کوئی کسی چھوٹی سی چیز کو آپ نے لاء میں نہیں ڈالا، اس کو صحیح اویئر نہیں کیا کورٹ کو، تو کورٹ کیا کر سکتی ہیں؟ کورٹ بھی جو ہے نا وہی کرتی ہیں جو وکلا حضرات ہم لوگ پبلک وہ کرتے ہیں. عام جو بندہ کلائنٹ، جو آپ کا کلائنٹ ہوتا ہے، جس کے آپ کاؤنسل ہوتے ہیں، ان بیچاروں کو لاء کا پتہ نہیں ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں آپ کا کام نہیں ہے، آپ چپ ہو جائیں، ہم کرتے ہیں. تو جب آپ کرتے ہو تو اجتماعی کرو، انفرادی نہ کرو. تھینک یو سو مچ. پاکستان تحریک انصاف زندہ باد. عمران خان، پائند آباد.